بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کو یاد ہے FATF کے حوالے سے جب پاکستان پر خطرات کے بادل منڈلا رہے تھے کہ پاکستان خدا نخواستہ بلیک لسٹ ہو سکتا ہے، تو اس وقت قانون سازی کے دوران کتنا دباؤ ڈالا تھا اس وقت کی اپوزیشن، آج کی PDM نے، کہ جی ہمیں ڈیل دے دو اور نیب قوانین میں تبدیلی کر دو، جو پھر انہوں نے حکومت میں آ کے کی بھی. تو عمران خان کہتے تھے یہ مجھ سے NRO مانگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی ہم اس پر قانون سازی کرتے ہیں لیکن پہلے ہمارے کیسز معاف کرو اور یہ سب کچھ کرو، نیب کا خاتمہ کرو. تو عمران خان نے انکار کیا تھا اور اس وقت بڑے خطرات تھے. FATF نظر جمائے بیٹھا تھا پاکستان پر اور بڑی قانون سازی کی اس وقت ضرورت تھی. تو چلے اس وقت اقتدار تھا عمران خان کے پاس، اور یہ بھی اصطلاح NRO کی عمران خان نے اس طرح سے استعمال کی کہ NRO مانگتے ہیں، نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس. یہ مشرف دور میں آیا تھا، سیاستدانوں کے کیسز معاف کیے گئے تھے اور اس کے بدلے میں مشرف صاحب کو پارٹیوں نے لیجیٹمیسی دی تھی. اس میں نواز شریف، اس کے علاوہ بینظیر بھٹو صاحبہ، اور اسی طرح اس وقت تو جہاں تک مجھے یاد ہے الطاف حسین کے کیسز بھی کچھ اس طرح سے تھے، ان کو بھی شاید خاتمہ ہوا تھا. تو بہرحال اب ہوا یہ ہے کہ پھر NRO کی گونج ہے. کہا تو یہ کیا حکومت کے وزیروں کی طرف سے، دیگر لوگوں کی طرف سے کہ جی ہم عمران خان کو NRO نہیں دیں گے، وہ NRO مانگ رہا ہے، ہم نہیں دیں گے. لیکن یہ ساری کہانی کھل گئی ہے کون کس سے NRO مانگ رہا ہے. پہلے تو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، سما ٹی وی پر نجم سیٹھی صاحب کے شو میں سیدہ عائشہ ناز صاحبہ نے، جو کو اینکر ہیں، ہوسٹ ہیں اس بلکہ شو کی، وہ کیا سوال پوچھ رہی ہیں اور نجم سیٹھی صاحب جو ہیں اس پر لاجواب بھی ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی عمران خان نے تو بڑی زبردست اسٹریٹجی اپنائی ہے. لیکن سوال ان کا NRO کا ہے، اور نجم سیٹھی صاحب نے انکار کیا NRO کا جواب دینے سے. مگر حامد میر صاحب نے تو تصدیق کر دی ہے NRO کی. وہ میں آپ کو سنوانا چاہوں گا. پہلے سیٹھی صاحب کو سنیے. کرتے ہوئے کچھ بیانات ہیں ان کی پارٹی کے رہنماؤں کے، وہ زیادہ اچھا ریفلیکٹ کریں گے ان کی ایموشنز کو. عمر ایوب صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بغیر نگرانی والے ماحول میں ہماری ملاقات کرائی جائے. مجھے آپ سے یہ بھی جاننا ہے بعد میں کہ ایسا ممکن ہو پائے گا یا نہیں. بیرسٹر گوہر مل کے آئے عمران خان صاحب سے کل، تو انہوں نے کیا بات کی میڈیا سے؟ جی خان صاحب نے پرمیشن دی ہے تو پہلے کہ آپ بار بار سے سوال یہ ہوگا کون کس سے NRO مانگ رہا ہے. میں نے نہیں جواب دیا. کیوں آپ کون کس سے NRO مانگ رہا ہے؟ میں نے نہیں جواب دینا. کیوں آپ خصوصی سبجیکٹ پہ آتی ہے؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا، لیکن پس پردہ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اچانک ہی نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس گر جاتے ہیں، مریم نواز صاحبہ کے اوپر نیب کیسز بند ہو جاتے ہیں. دو جو دور دیکھیں کہ کس طرح سے وہاں پر پلیٹلیٹس گرنا، مریم صاحب کے کیسز بند ہونا، یہ وہ دور تھا نا جی، یہ کہ اس وقت جنرل باجوہ NRO دے رہے تھے اور یہ سارا کچھ کر رہے تھے. یہ حقیقتیں تو اب کھل رہی ہیں. اب اس میں نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ دیکھیے عمران خان کی اسٹریٹجی بڑی زبردست ہے کہ وہ خود سخت بیانات دیتے ہیں، لیکن ساتھ کچھ لیڈرز ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا ایسا رویہ بھی رکھو جس میں بیرسٹر گوہر ہیں کہ مذاکرات اور اس کے حوالے سے چیزیں آگے بڑھیں. اب ایک تو بریکنگ نیوز یہ بھی ہے کہ آج چھٹی کا دن ہے، اتوار کا دن ہے، پھر بھی عمران خان سے مذاکراتی ٹیم کی ملاقات کروائی جا رہی ہے. یہ خبر بھی آ رہی ہے، بڑی دلچسپ ہے. پھر اب چونکہ موجودہ نظام جو پچھلے لگ بھگ 3 سال سے رائج ہے، اس نظام کو سمجھ آ گئی ہے کہ مائنس عمران خان چلا نہیں جا سکتا ہے. تمام کوششیں کر لیں، ایک لمبی فہرست جس میں 8 فروری کے الیکشنز سے پہلے جو کچھ کیا گیا، عمران خان کو نااہل کیا گیا، دن رات کیسز لگا کے جیل کے اندر بلے کا نشان چھینا گیا، لوگوں کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی. وہ تھا کہ بس یہ فائنل حلبہ ہے، تحریک انصاف تو ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد بھی کہ جی اب فارورڈ بلاک بن رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے. یہ تو تبھی سے ہو گیا تھا جب IPP بنائی تھی، استحکام پاکستان پارٹی، اور جہانگیر ترین صاحب کو لانچ کیا گیا تو وہ بھی بیکار گیا. تو بہت کوشش ہو گئی، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، عمران خان کی اہلیہ کو بھی گرفتار کر کے دیکھ لیا، بہنوں کو بھی گرفتار کر کے دیکھ لیا، جو ہو سکتا تھا کر کے دیکھ لیا، نہیں ہو سکا مائنس عمران خان. تو یہ سمجھ آ گئی، اسی لیے پھر مذاکرات کا دروازہ کھولا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی. تو وہاں بھی باتیں چلائی گئیں اور وہ چل رہی ہیں. یہ ساری باتیں اب سب کو سمجھ آ رہی ہیں، حکومت کو بھی سمجھ آ رہی ہے. تبھی تو ہر طرف سے بے بسی کا اظہار ہے. رانا سلام بھی کہتے ہیں جی ہم سے اتنا ہی مانگیں جتنا ہم کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے. اب میاں نواز شریف صاحب نے دوبارہ سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس سارے صورتحال میں کہ ہم تو فارغ ہو گئے ہیں تو میں تھوڑا ایکٹیو ہوتا ہوں. ویسے میاں صاحب اب جتنے مرضی ایکٹیو ہو جائیں، اب وہ اتنے ڈی ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں کہ اب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. وہ جتنا مرضی اپنی بیٹی کے اقتدار کو بچانے کی کوشش کریں، بنانے کی کوشش کریں، نہیں ہو سکتا. عمران خان کی بہنیں عظمیٰ اور علیمہ پشاور پہنچ گئیں زیر علاج کارکن کی عیادت. اب یہ دیکھیں کہ کس طرح وہ ایک انسانی لیول پر بہنیں جا کر اور یہ کام کر رہی ہیں. سیاست میں نہیں، کوئی سیاسی میٹنگز میں وہ نہیں ہوتی، سیاسی عہدہ وہ نہیں رکھتی، سیاست میں کبھی ان کا کوئی رول نہیں رہا، کوئی ٹکٹ کی الاٹمنٹ ہے، اس طرح کی بات نہیں.
تو وہاں پر نہیں نظر آئیں گے. لیکن یہاں پر جہاں پر انسانیت کی بات ہوگی, عمران خان ان کا بھائی ہے, اس کی بات ہوگی, تو وہ بالکل سیسا پلائی دیوار بن جاتی ہیں. تو یہاں پر ان کا بھی جو ہے یعنی ایک نظر آتا ہے کردار بڑا زبردست. تو اچھا, اب آپ یہ دیکھیں, آج یہ سٹیٹمنٹس گنڈا پور کی شیئر ہو رہی ہیں کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ اب ہمارے پر گولیاں چلائی گئیں تو ہمیں آئین بھی دین بھی حق دیتا ہے کہ ہم اپنا دفاع کریں. تو اب جب ہم آئیں گے تو یہ سوچ کر آئیں گے. یہ ہے او کی آوازیں اب آ رہی ہیں جی, جس طرح شہباز شریف چاہتے تھے اب اس طرح احتجاج ہو رہا ہے. ایبٹ آباد میں عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج ہوا, پہلے پنڈی میں ہوا, اب ایبٹ آباد میں ہوا ہے, اور وہاں پر احتجاج میں آوازیں او کر کے جی احتجاج ہو رہا ہے. اللہ اللہ. اچھا, ہو یہ رہا ہے کہ حکومت کے پاس اتھارٹی اب کیا رہنی ہے, جہاں پر اٹارنی جنرل منصور اوان جو ہیں وہ افتتاح کر رہے ہیں جگہوں کا. اب یہ خوشاب کے علاقے میں ایک ترقیاتی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی حلقے سے NA87 کے فارم 47 کے MNA, جعلی MNA فارم 47 کے ملک شاکر بشیر اوان بھی اسی منصوبے کا افتتاح کرنا چاہتے تھے. لیکن اٹارنی جنرل جو کہ کہیں اور سے ہے, کوئی نون لیگ سے ان کا اس طرح تعلق نہیں, اب تو ظاہر نون لیگ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, وہ PDM میں بھی تھے, نگران سیٹ اپ میں بھی تھے, وہ شاید اسی قبیلے سے ہیں جس سے محسن نقوی صاحب ہیں. تو ان سے جا کر تقریر بھی کروائی گئی ہے اور سنگ بنیاد بھی رکھوایا گیا ہے. اور بڑی زبردست بات یہ ہے کہ نون لیگ کی تمام قیادت نے MNA کی بجائے اٹارنی جنرل کا ہی ساتھ دیا ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ جناب طاقت کدھر سے آ رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کی 8 مقدمات میں درخواست ضمانتوں پر لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے اعتراض عائد کر دیا ہے. جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ بانی PTI کی درخواستوں پر اعتراضات کے ساتھ 13 جنوری کو سماعت کرے گا. ابھی 13 جنوری کو دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے 9 مئی کے حوالے سے کیسز میں کیا ہوتا ہے. آخر میں جناب, ویسے یہ بھی غلط ہے کیونکہ کچھ اور تازہ خبریں چکے تھیں تو میں چاہ رہا تھا وہ آپ کے سامنے رکھیں. اب حامد میر صاحب کا سن لیجئے کہ انہوں نے NRO کی تصدیق کر دی ہے اور کس طرح حکومت عمران خان سے NRO مانگ رہی ہے. یہ سنیے پورا کلپ. یہ ظاہری بات ہے کسی بھی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کی یہ محبوبہ تو نہیں بن سکتی یہ جو حکومت ہے, لیکن اس حکومت کی ادائیں اور اس کے ناز نخرے دیکھ کے تو آپ اس کی خواہش کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور بڑے زبردست جملے ہیں کہ کوئی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کی یہ محبوبہ نہیں بن سکتی, کہ اس لیے کہ وہ سوال کرے گا ان سے. انڈیپینڈنٹ جو ہوگا, غیر جانبدار جرنلسٹ ہوگا, تو وہ ان سے اس طرح سوال کرے گا اور ان کو کوئی گنجائش تو نہیں دے گا, مگر ان کی اداؤں سے پتہ لگایا جا سکتا ہے, ان کی حرکات سے, کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. خواہش یہ ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے عمران خان صاحب سے کہ بھائی پلیز ہم تمہیں بہت کچھ دینے کے لیے تیار ہیں, تم بھی تو ہمیں کچھ دو نا. تو حکومت بھی NRO مانگ رہی ہے, اور وہ حکومت بھی NRO مانگ رہی ہے عمران خان سے کہ جی ہم تو تمہیں کچھ دینے کو تیار ہیں. جس طرح آج ہم ملاقات کروا دیتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے مذاکراتی ٹیم سے, تم بھی ہمیں تو کچھ دو نا. وہ NRO مانگ رہی ہے حکومت. یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے بنی گالا میں یا نتھیا گلی ریسٹ ہاؤس میں چلے جائیں اور صرف اتنا مان جائیں کہ جی آپ اگر رہا ہو جائیں گے تو آپ نہ تو نئے انتخابات پہ اصرار کریں گے اور اپنے گھر سے بیٹھے رہیں اور بیرسٹر گور صاحب کو چیئرمین رہنے دیں. یہ ہے NRO کہ جی یہ کر دیں آپ, بس بیرسٹر گور جیسا ہی بندہ ہی چیئرمین رہے, آپ بس گھر میں رہیں, الیکشن کا نہ کہیے گا, ہمیں چلنے دیں. آزاد ہو جائیں گے لیکن آپ پارٹی کے معاملات نہیں چلا سکیں گے. تو یہ بات جو ہے یہ تحریک انصاف کے بہت سے رہنماؤں کے ساتھ یہ بات کی گئی ہے اور انہوں نے مجھے بھی یہ بات بتائی ہے. تو یہ ایک طرح کا NRO حکومت مانگ رہی ہے عمران خان سے کہ بھائی, یہ ایک طرح کا NRO حکومت مانگ رہی ہے عمران خان سے, آپ اندازہ لگائیے. اور تحریک انصاف کے لوگ بھی اس کو کنفرم کر رہے ہیں. یہ ہے اس وقت صورتحال. ہم آپ کو گریجولی آپ کو ریلیز کر دیں گے, پہلے آپ بنی گالا یا نتھیا گلی چلے جائیں, اس کے بعد آپ کو چھوڑ بھی دیں گے, ٹھیک ہے, لیکن فی الحال آپ پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتے. خان صاحب یہ جناب اطہر کاظمی صاحب کے ساتھ سنو نیوز پر گفتگو ہے حامد میر صاحب کی. تو اب اس سے بڑی کیا گواہی چاہیے, کون سی تصدیق چاہیے کہ کون کس سے NRO مانگ رہا ہے. حامد میر صاحب نے تو بات ہی ختم کر دی ہے, سارا کچھ ہی کھول کے رکھ دیا. اللہ حافظ.